بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 108 کے ساتھ عزیز طلبہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے تمام طلبہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب سے لے کر وارکعی مع الراکعین تک ہوگا، آیت نمبر 43 تک۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تب فرشتوں نے انہیں پکارا جب وہ مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے انہیں پکارا جب وہ مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، مصدقا بکلمۃ، جو اللہ کی ایک کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہے، وسیدا، اور سردار ہے، وحصورا، اور حصور ہے، ونبیا من الصالحین، اور صالحین میں سے نبی ہے۔ یہ اس طرح زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی فوراً جب مریم علیہ السلام کے پاس انہوں نے مختلف قسم کے پھل اور فروٹ دیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ تفسیر دیکھیے، فنادتہ الملائکۃ ای جبرائیل، یعنی فرشتوں نے اور جبرائیل نے ان کو ندا دی۔ تو روایت میں آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اچانک ایک نوجوان سفید کپڑے پہنے ہوئے مسجد میں داخل ہوا، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ان کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام ڈر گئے۔ جبرائیل نے انہیں ندا دی کہ اے زکریا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت یحییٰ کے پیدا ہونے کی بشارت دی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کا کلمہ ہے اس کی تصدیق کریں گے، اور اللہ کے نبی کی تصدیق کریں گے، اور اپنی قوم کے سردار ہوں گے وہ، اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے ان کو ندا دی۔ وہ قائم یصلی فی المحراب، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ المسجد، محراب سے مراد مسجد ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جو انہوں نے مریم علیہ السلام کے لیے بنائی تھی، جہاں وہ ہوا کرتی تھی۔ انا ای بان، جی، ان یعنی یہ سببیہ ہے، سبب کے لیے آیا ہوا ہے۔ بان کیا، اب صورت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وفی قراءۃ بالکسر، ایک قراءت میں کسرہ کے ساتھ ان ایسا ہوتا ہے کہ جب مبتدا خبر الگ سے جملے میں آ رہی ہوتی ہے اور شروع میں ان آ رہا ہوتا ہے تو ان پڑھنا جائز ہے اس کا، تقدیر القول، قول کی تقدیر سے۔ لیکن جب قول مقولہ بن رہا ہے، قول مقولہ جب بن رہا ہوتا ہے نا، ان کا قاعدہ یہ کہ اگر قول مقولہ بن رہا ہے یعنی مقولہ کی شروع میں آ رہا ہے تو پھر ان ہوگا، اگر درمیانے کلام میں آ رہے تو ان ہوگا۔ تو چونکہ یہاں پر درمیانے کلام بن رہا ہے ان، اس لیے ان پڑھا۔ اور اگر بتقدیر القول یعنی مقولہ بنائیں گے اس کو کہ قائلا قال، ان تو وہاں پر ان پڑھیں گے پھر، کیونکہ مقولے کے بعد ان آتا ہے۔ امید سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اللہ یبشرک مثقلا و مخففا، جی یبشرک بھی ہے مثقلا، اور مخففا اس صورت میں ہوگا یبشرک، ٹھیک ہے۔ تو دو قراءتیں ہیں اس میں، بیان قراءت، یا یہ کہ باب افعال سے یبشرک، تو دونوں طریقے سے مخفف کا مطلب دونوں ہیں، ٹھیک ہے، یبشرک، یا باب تفعیل سے یبشرک۔ جی، یحییٰ کی بشارت دینے والے ہیں، مصدقا بکلمۃ، تصدیق کرنے والے ہیں کلمہ کی، کائنۃ من اللہ، جی اشارہ ہے کہ یہ جار مجرور خبر بن رہا ہے بتعبیل محذوف کے، ٹھیک ہے۔ کلمۃ من اللہ ای بعیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی کلمہ کی تعین کلمہ کون مراد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے، انہ روح اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا روح ہے، وسمی کلمۃ، جی وجہ تسمیہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃن کہنے کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ انہیں کلمہ کے نام سے کیوں موسوم کیا گیا، لأنہ خلق بکلمۃ کن، اس لیے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا کیے گئے، ٹھیک ہے، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو ان کو پیدا کیا گیا۔ وسیدا متبوعا، یعنی سردار، مطلب ہے کہ جن کی اتباع کی جائے گی، ان کی بہت زیادہ، ان کی پیروی کی جائے گی۔ وحصورا، اور بچائے گئے، منوع من النساء، یعنی خود کو بچانے والے ہوں گے، عورتوں سے احتراز کرنے والے ہوں گے، تو غلط چیزوں کی طرف
نہیں جانے والے ہوں گے. ونبی من الصالحین، اور صالحین میں سے نبی ہوگی. رویہ انہ لم یعمل خطیئۃ ولم یقم بها. جی تو حصوراً فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں، تو روایت میں آتا ہے کہ نہ انہوں نے کبھی کوئی غلطی کی اور نہ کبھی غلطی کا ارادہ خیال ان کے دل میں آیا. لم یقم بها، نہ کبھی اس کا ارادہ ان کے دل میں آیا. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. ترجمہ دیکھیے، کہا کہ اے میرے رب میرا لڑکا کیوں ہوگا، اور حال یہ ہے وقد بلغنی الکبر، حال یہ ہے کہ بڑھاپا مجھے لگ گیا ہے. قد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے. قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے. کذالک اللہ، ایسا ہی ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایسا ہی ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جی تو زکریا علیہ السلام نے اس پر بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری عورت بانجھ ہو گئی ہے. تو استفسار کیا. قال رب انا کیفا، انا کیفا کے معنی میں اشارہ یکون لی غلام ولد، غلام ولد کے معنی میں، ٹھیک ہے. وقد بلغنی الکبر، اور مجھے بڑھاپا آ گیا ہے. ای بلغت نہایت السن 120 سنۃ، یعنی ان کی عمر کی حد پہنچ گئی تھی 120 سال تک، ٹھیک ہے. 120 سال عمر ان کی ہو گئی تھی. وامرأتی عاقر، اور میری عورت بانجھ ہو گئی ہے. بلغت 98 سنۃ، اور ان کی بیوی کی عمر کہاں تک پہنچ گئی تھی؟ جی 98 سال تک، 2 کم 100. قال، فرمایا الامر کذالک، معاملہ تو یہی ہوگا. مبتدا کا بیان، ٹھیک ہے. کذالک کے لیے مبتدا محذوف نکالا ہے. من خلق اللہ غلاما منکما، کہ اللہ تعالیٰ ایک لڑکا تم دونوں میں سے ہی پیدا کریں گے. اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں. لا یعجزہ عن شیء، کوئی چیز ان کو عاجز نہیں کر سکتی ہے. ولاظہاری، اور اس کے اظہار سے، اس کے اظہار کے لیے. هذه القدرۃ العظیمہ، یہ عظیم قدرت ہے اس کی. اچھا، اب یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحب جلالین کہ پیچھے تو ہم نے پڑھا کہ زکریا علیہ السلام نے جب وہ نشانیاں دیکھی مریم علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ بغیر موسمی پھل دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو پھر زکریا علیہ السلام نے یہ سوال کیوں اٹھایا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اولاد کیسے ملے گی؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب جلالین، یہ سوال اللہ تعالیٰ نے ان سے اس لیے کروایا تاکہ اپنے قدرت عجائب کا اظہار کر سکے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. تو اسی کی طرف بتا رہے ہیں هذه القدرۃ العظیمہ علم السؤال لجابها ولاظہار هذه القدرۃ العظیمہ، اس عظیم قدرت، کون سی قدرت؟ کہ بڑھاپے میں اولاد دینا، کہ اظہار کے لیے الہمہ السؤال، اللہ تعالیٰ نے ان کو سوال کا الہام دیا کہ زکریا علیہ السلام سوال کرے کہ انا یکون لی ولد، ٹھیک ہے. لیجاب بها، تاکہ ان کو جواب دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ظاہر ہو جائے. فلما طاقت نفسه الى سرعۃ المبشر به، اور جب انہیں شوق ہوا، ان کی نفس کو شوق ہوا الى سرعۃ المبشر به، وہ مبشر به یعنی یحییٰ علیہ السلام کے جلدی آنے کا جب انہیں شوق ہوا بہت زیادہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے مجھے، تو کیا فرمایا انہوں نے؟ قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. فرمایا، تو پوچھا انہوں نے اے میرے رب میرے لیے کوئی علامت متعین کیجیے. رب اجعل لی آیہ، میرے لیے کوئی علامت متعین کیجیے. قال آیتک، فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم اللہ تکلم الناس، کہ تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے، ثلاثۃ ایام 3 دن تک، الا رمزا مگر اشارے سے. واذکر ربک، اور اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، کثیراً بہت زیادہ. وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام تسبیح کیا کرو، تسبیح پڑھتے رہا کرو. جی تو زکریا علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی تو شوق میں، تشویق میں، پھر اللہ تعالیٰ سے ایک علامت مانگی کہ مجھے علامت بتا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ 3 دن تک گفتگو نہیں کریں گے، اشاروں سے بس صرف بات کریں گے، اور بس صرف ذکر و اذکار میں لگے رہیں، اور صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں. قال رب اجعل لی آیہ علامۃ علی حمل امرأتی، یعنی مجھے علامت بتا دیجیے کہ میری بیوی کو حاملہ ہو گئی ہے. قال آیتک کا، فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ علیہ، اس کی نشانی یہ ہے اس پر کہ اللہ تکلم الناس، کہ آپ گفتگو نہیں کریں گے، ان تمتنع من کلامہم، کہ آپ گفتگو سے منع ہوں گے، بخلاف ذکر اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے خلاف، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ کر باقی تمام گفتگو ممنوع ہوگی. ثلاثۃ ایام 3 دن تک، ای بلیالھا، یعنی صرف دن میں نہیں بلکہ رات، 3 دن اور 3
رات. تو اسی سے سفیان نے 3 دن اور 3 راتوں کا مجاہدہ نکالا ہے. الا رمزا مگر اشارتاً صرف اشارہ واذکر ربک کثیراً وسبح صلی. سبح کا مطلب ہے نماز پڑھتے رہیے پھر, ٹھیک ہے, کیونکہ ذکر کا تو پہلے ذکر میں تو سب تسبیحات آ گیا, تکبیرات تسبیحات, اب سبح سے مراد نماز ہے. بالعشی والابکار اواخر النہار و اوائلہ, دن کے شروع حصے میں, دن کے آخری حصے میں اور اس کے شروع حصے میں, یعنی صبح اور شام کی نماز مراد ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. جی ترجمہ دیکھیے اور یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم, یا مریم ان اللہ اصطفاکی, کہ بے شک اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے, وطہرک اور تمہیں پاک رکھا ہے, واصطفاک علی نساء العالمین اور تم کو دنیا کی عورتوں میں منتخب کیا ہے, دنیا کی تمام عورتوں میں تمہیں منتخب کیا ہے. جی اب یہ مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. وَاذْكُرْ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جبرائیل نے جب ان سے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی, اختارکی چن لیا ہے آپ کو, وطہرکی اور پاک کیا آپ کو کس چیز سے, مطہر منہ کا بیان من مسیس الرجال, اور مردوں کے چھونے سے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا مریم علیہ السلام کو. واصطفاک علی نساء العالمین, تمام عورتوں کو پر آپ کو منتخب کیا ہے. ای اہل زمانے کا, یعنی آپ کے زمانے کی عورتوں پہ. ایک سوال کا جواب ہے, سوال یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تو بڑی فضیلت ہے, آپ نے ان دونوں کی بڑی سیدۃ النساء اہل الجنہ, اور حضرت عائشہ فرمایا تمہاری تمام عورتوں پر عائشہ کو ایسی ہے جیسے شرید کو کھانے پر. تو وہ فضیلت تو حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کی بھی بڑی ہیں, تو حدیث شریف میں جو آئی ہے یہاں پر تمام اور دنیا کی جہاں کی عورتوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو بتا دیا صاحب جلالین نے کہ اہل زمانے کا, اپنے ان کے زمانے میں جو عورتیں تھیں نا ان میں سب منتخب کیا, سب سے افضل بنایا. اور ملتدی کے احادیث میں جو حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کی فضیلت آئی ہے اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ تمام جہانوں کی عورتوں میں وہ دونوں افضل خواتین ہیں. یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, اور اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو, قنتی لربک اپنے رب کی اطاعت کرو, واسجدی اور سجدہ کرتی رہو, وارکعی اور رکوع کرتی رہو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یا مریم قنتی لربک اطیعیہ, قنتی کا مطلب کیا ہے, اطاعت کرو, ٹھیک ہے, اطاعت کرو اپنے رب کی. واسجدی اور سجدہ کرو, ورکعی اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ای صلی مع المصلین, دونوں کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. تو دونوں میں واسجدی اور ورکعی میں جز کہہ کے کل مراد دیا ہے, کیونکہ سجدہ اور رکوع نماز کا ایک جز ہے, تو اس کو جز کہہ کے کل مراد دیا ہے. یہ اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ حضرت علیہ السلام کی پیدائش کے وقت زکریا کی کیا عمر تھی. کمنٹس میں جواب لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.